یہ نظر کا فیض کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کون سے دور کی بات ہے، کس زمانے میں لے کر بیٹھ گئے؟ نظر بھی فیض دیتی ہے، نگاہ کیسے فیض دے سکتی؟ تو 6 مہینے تو اس نے جوتے چٹکائے، جب کوئی نظام نہ بنا تو ایک دن مسجد کے مولوی صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا مولوی صاحب بڑا پریشان ہو، نہ نظام بنتا ہے، نہ سکون ہے، نہ گھر کی صورتحال بہتر ہے، کیا کروں؟ تو مولوی صاحب نے کہا تجھے نظر بد لگ گئی ہے۔ نظر بد لگ گئی۔ اس نے کہا کیا کروں؟ تو مولوی صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، میں محفظتین پڑھ کے آخری 2 سورتیں قرآن شریف کی فلق اور ناس پڑھ کے دم کرتا ہوں، جو مسنون دم ہے نبی کریم علیہ السلام حسنین کریمین پر کیا کرتے تھے، محفظتین کے۔ تو یہ پڑھنا چاہیے اور کرنا چاہیے، خود بھی اپنے بچوں پر، اپنے آپ پر، اپنے گھر پر آخری 2 صورتیں، اور تو ظاہر ہے پھر اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا میں محفظتین پڑھ کے پھونک مار دیتا ہوں تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ اور مولوی صاحب سے دم کروا کے جب وہ شخص مسجد سے باہر نکلا تو وہ جس سے اس نے کہا تھا کہ یہ نظر کا فیض کیا ہوتا ہے، اس نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہنے لگا مولوی صاحب کے پاس گیا تھا، تو انہوں نے کہا تجھے نظر بد لگ گئی ہے، پھر دم کر دیا تو کہا کہ جاؤ اللہ خیر کرے گا۔ تو وہ شخص مسکرا کر کہنے لگا مجھے مسئلے کا پتہ چل گیا ہے۔ کہنے لگا وہ کیا؟ وہ کہتا ہے اگر کسی کی نظر بد کسی کو برباد کر سکتی ہے تو کسی کی نظر خیر کسی کو آباد بھی کر سکتی ہے، نظر اجاڑ سکتی ہے تو نظر بسا بھی سکتی۔ مجھ سے نظر کی جولانیاں نہ پوچھ، نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، جھکے تو خانہ خراب کر دے۔ اقبال نے بھی یہی سوال پوچھا تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ 10 سال کا بچہ اپنا سر کٹوانے پر تیار ہو گیا، چھری کے نیچے سر رکھنے پر تیار ہو گیا۔ نبی اگر نبی ہوتا ہے تو نبی انسان بھی تو ہوتا ہے، بشری تقاضے بھی تو نبی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ 10 سال کا اسماعیل ذبیح اللہ بننے پر تیار ہو گیا۔ تو اقبال پوچھتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ اسماعیل کون سے جامعہ میں جاتے تھے؟ کس استاذ کی تربیت میں رہتے تھے؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو بجا طور پر یہ کسی مکتب کا کمال نہیں تھا، یہ نگاہ خلیل کا فیض تھا جس نے اسماعیل کو ذبیح بنایا۔ قبر کے امتحان میں نہیں، حضور شفیع ہو، دیکھیں پھر کوئی کریم ہو تو پھر ایسا ہو، محبوب تو محبوب ہے۔ میں جن جن احباب کی زیارت کر رہا ہوں وہ سارے ہی الحمدللہ باذوق ہیں۔ ایک جملہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضور کے خاندان کی کریمی پر میں ضرور عرض کروں تاکہ اماں جی کے ایصال ثواب میں یہ ذکر بھی شامل ہو جائے۔ سرکار تو سرکار ہے، حضور تو حضور ہے، محبوب تو محبوب ہے۔ اس خاندان کا ایک ایک فرد اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ لعنت کے لشکر سے بندہ لے کر اسے علیہ السلام کو اپنے خزانے سے اللہ ہی دے دیا ہے۔ اتنا کریم کون ہو سکتا ہے جنہوں نے اللہ کی معرفت ہی دے دی ہے مخلوق خدا کو؟ تو صرف قبر کے امتحان میں نہیں، یاد رکھیے حشر کے دن بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دن حضور کی خدمت میں کیا سرکار یہاں تو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو مسجد میں آپ کی زیارت کرتے ہیں تو سکون ہو جاتا، حشر کے میدان میں جب اتنا جمع غفیر ہوگا، جناب آدم سے آخری انسان تک ہر بندہ وہاں پر موجود ہوگا، حضور آپ کو تلاش کیسے کریں گے؟ اب اس بات کو ذرا نوٹ فرمائیں۔ سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تو مجھے ڈھونڈ کر کیا کرے گا؟ نیکیاں کرو، عمل کرو، یا خدا پناہ اگر میں مل بھی گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہیں، اس پر غور فرمائیے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ڈھونڈ کر کیا کرنا ہے تم نے، جاؤ نمازیں پڑھو، تبلیغیں کرو، درود و سلام پڑھو، نیکیاں کرو، نہیں۔ آقا آپ کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں تلاش کریں؟ میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہو تو سب سے پہلے حوض کوثر پہ آنا، اپنا پتہ بتائے۔ چلیں
جدید دور ہے، یوں سمجھے سرکار نے اپنی لوکیشن بتائی اور وہ بھی پن کر کے. سرکار نے فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا. حضور وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا جب امت قبروں سے اٹھ کر پیاسی چل چل کے حشر کے میدان میں آئے گی تو میں ان کو کوثر کے جام بھر بھر کے نہ پلاؤں. ایک انس رکی نہیں. حضور اگر حوض کوثر پہ نہ پائیں تو پھر فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا. سبحان اللہ. آقا وہاں کیا ہوگا؟ وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز اور نیچے جہنم کے شعلے اور اوپر پل بچھا ہوگا، امت گزر رہی ہوگی. سرکار نے فرمایا تم سب گزر رہے ہوگے اور میں کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں رب سلم کی دعائیں کر رہا ہوں، مولا میری امت کو سلامتی سے گزار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا اگر پل صراط پر بھی نہ پا سکیں تو پھر فرمایا پھر جہاں تمہارا امتحان ہو رہا ہوگا. قبر میں بھی پاس تھے، میزان پر جہاں تمہاری نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی. یہ اللہ کی حکمت ہے، عمل کرواتا گنوا گنوا کے ہے، لے گا تول تول کے. سبحان اللہ. 2 فرض پڑھ لو، 3 فرض پڑھ لو، 4 فرض پڑھ لو، 2 سنتیں پڑھ لو، 4 سنتیں پڑھ لو، 2.5% زکات دے دو، 7 چکر طواف کے پورے کرو، 30 روزے رکھ لو. عمل کرواتا گنوا گنوا کے 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. تلے سی تول تولتے گنتی کرے تو کھرا بھی آ جائے گا، کھوٹا بھی آ جائے گا. گنتی میں تولے گا تو کھوٹا نکل جائے گا، کھرا تولے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں پھر جہاں تمہارا امتحان ہو رہا ہوگا حشر کے میدان میں، کیونکہ میں تمہارا شفیع ہوں. اچھا دیکھیں، شفیع جو مادہ، لطف کی بات یہ ہے جو مادہ شفا کا ہے وہی شفیع کا بھی ہے. سبحان اللہ. ایسا یہ کیس نہیں ہوتے شفا کے. میں عرض کرتا ہوں 2 بھائیوں کا اگر پلاٹ ہو نا 10-10 مرلے کا ساتھ ساتھ، تو ایک بھائی کسی اور کو بیچ دے، دوسرا بھائی جائے گا وکیل صاحب کے پاس کہ حق تو میرا بنتا تھا، میرے بھائی نے کسی اور کو بیچ دیا ہے، اب کیا کریں؟ وکیل صاحب کہیں گے ہم جج صاحب کے سامنے شفا کا کیس کر دیتے کہ حق تو میرے موکل کا تھا، ان کے بھائی صاحب نے کسی اور کو دے دیا، اب آپ شفا کا کیس میرے موکل کے حق میں کریں تو فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا، پلاٹ آپ کو مل جائے گا. سرکار کو بھی شفیع اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن فرشتے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جب لوگوں کو، گناہگاروں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو حضور اللہ کی عدالت میں گناہگاروں پر شفا کریں گے. سبحان اللہ. اور عرض کر کے مولا ان گناہگاروں پر حق تو میرا بنتا تھا، یہ فرشتے پکڑ کر کہاں لے جا رہے ہیں؟ شفیع تو نے مجھے بنایا تھا گناہگاروں. کیونکہ آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 2 چیزیں دی، محبوب ان میں سے ایک اختیار منتخب کیجئے، یا تو آدھی امت بغیر حساب کے بخشوا لیں. سبحان اللہ. یہ کتنی بڑی بات. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں 1.25 لاکھ نبیوں کی قیامت کے دن مجھ سمیت محشر میں تمام امتوں کی صفوں کی تعداد 120 ہوگی. تمام امت 120، اور سرکار فرماتے ہیں ان میں سے 80 صرف میں محمد کی امت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 80 صفحے تے 80 چلیے 40 بغیر حساب دے بخشی جاون تو چھوٹی گل تو نہیں، بڑی بات ہے. لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے فرمایا محبوب یا آدھی امت بغیر حساب کے بخشوا لیں یا حق کی شفاعت رکھ لیں. ایک چیز تو آقا فرماتے ہیں میں نے، ہے تو بہت بڑی بات، لیکن محبوب فرماتے ہیں میں نے پھر حق کی شفاعت کا انتخاب کیا اس لیے کہ یہ عام بھی ہے، لامحدود بھی ہے. سبحان اللہ. دیکھو نا 40 بخشی جاون تے باقی 40 صفحہ حساب وچ پھسیاں کھلوتیاں ہون. نہیں، سرکار نے فرمایا میں نے شفاعت کا اختیار منتخب کیا کہ جدھر اشارہ کرتا جاؤں گا اللہ کی رحمت ادھر ادھر پھرتی جائے. بلکہ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی، سرکار فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اتنی شفاعت کروں گا، 1.25 لاکھ نور کے ممبر بچھائے جائیں گے اللہ کے ہر نبی کے لیے، جناب صفی سے جناب مسیح تک. اس کیفیت پر غور فرمائیے گا. آقا فرماتے اللہ کا ہر نبی اس نور کے ممبر پر تشریف فرما ہوگا، ہر نبی بیٹھ جائے گا مگر میرا ممبر خالی ہوگا. اللہ اکبر. میں نہیں بیٹھوں گا، اس خوف سے کہ کہیں
میں منبر پر تشریف فرما ہو جاؤں تو عذاب کے فرشتے میرے کسی غلام کو پکڑ کر کھینچ کر جہنم کی طرف نہ لے جائیں. سرکار فرماتے ہیں میں کھڑا رہوں گا کیا بات, سبحان اللہ. اور میں تب تک شفاعت کرتا رہوں گا کہ جہنم کا دروغہ مالک وہ مجھ سے مخاطب ہو کر عرض کرے گا حضور آپ نے تو اتنی شفاعت کی ہے, اتنی شفاعت کی ہے حضور, اتنی شفاعت کی ہے کہ آپ نے تو اپنی امت کا کوئی ایک بھی غلام میری جہنم میں رہنے ہی نہیں دیا. سبحان حضور اللہ. سب کو نکال کر آپ نے جنت کا مالک بنا سبحان دیا, اللہ. سب کو آپ جہنم سے نکال کر جنت میں لے گئے. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں میں شفاعت کروں. اسے کہتے ہیں شفیع المذنبین. اللہ اکبر. اب جب یہ ترجمہ اور یہ معنی اور یہ باتیں اگر میرے اور آپ کے ذہن میں رہیں, ہم پڑھ کر اگر حضور کو شفیع المذنبین کہہ کر درود پڑھیں گے تو میرا خیال ہے پھر مزہ آ جائے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. اللہ سلامت. اب جو میں نے آیت تلاوت کی, چونکہ 1:20 پہ میں نے بات سمیٹنی ہے, 1.5 منٹ باقی ہے, اس آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیں. اب میں اپنے بھائی ارشاد صاحب کے لیے کہنے لگا. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا. سبحان اللہ. فرمایا مومنو خود بھی صبر کرو اور لوگوں کو صبر کرنے کی تلقین بھی کرو. سبحان اللہ. صبر وہ چیز ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنے کلام میں 100 سے زیادہ مرتبہ فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ صبر وہ شے ہے جو ایٹم بم سے بھی زیادہ طاقتور ہے. سبحان میدان کربلا کو دیکھیے, سبحان اللہ. کربلا کے میدان میں مقابلہ تلوار کا تلوار کے ساتھ نہیں تھا, فوج کا فوج کے ساتھ نہیں تھا. 22,000 با مقابلہ 72 کوئی توک بنتا ہے. یہ فوج کا فوج سے مقابلہ نہیں تھا, یہ ہتھیاروں کا ہتھیاروں سے مقابلہ نہیں تھا, یہ تلوار کا تلوار سے ٹکراؤ نہیں تھا. میدان کربلا میں مقابلہ تھا ظلم کا صبر کے ساتھ. سبحان اللہ. ایک طرف جبر کی انتہا تھی, دوسری طرف صبر کی انتہا تھی. یہ جبر جب صبر سے ٹکرایا تو نتیجہ کیا نکلا؟ ظلم ڈھول بجانے کے باوجود ہار گیا, صبر کٹ جانے کے باوجود جیت گیا. سبحان اللہ. اور واقعی نکارے بجائے گئے تھے. قافلہ سادات جب پہنچا تھا دمشق میں شام میں تو یزیدی ہرکاروں نے نکارے بجا کر اپنی فتح اور جشن کا اعلان کیا. اور یزید سیدہ زینب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا 30 سال ایک شخص سیدہ زینب کا پڑوسی رہا. کتنا 30 سال. اور وہ شخص کہتا ہے میں نے 30 سال میں چادر میں لپٹی ہوئی زینب کو بھی نہیں دیکھا, اللہ اکبر. پردے میں لپٹی ہوئی زینب کو بھی نہیں دیکھا. 30 سال میں سیدہ کا پڑوسی رہا. یزید نے ایسے اشارہ کر کے ڈھول کی آواز کی طرف متوجہ کر کے, نکاروں کی آواز کی طرف متوجہ کر کے کہا یہ سنیں میری فتح کا اعلان ہو رہا ہے. اس وقت تو بی بی خاموش ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد دمشق کی جامع مسجد کے مینار سے اذان عصر کی آواز بلند ہوئی تو سیدہ بیویوں کے اجتماع سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور یزید سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی یہ سن سبحان اللہ. میرے بھائی حسین کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرے ڈھول خاموش ہونے والے ہیں, میرے حسین کی فتح کا ڈنکا قیامت کی صبح تک بجتا رہے. سبحان اللہ. کیا بات. سبحان اللہ. ظلم جب صبر سے ٹکرایا تو ظلم نکارے بجا کر ہار گیا اور صبر کٹ جانے کے باوجود جیت گیا. تو بظاہر تو یہ رشتہ جسے ماں کہا جاتا ہے ارشاد صاحب سے جدا ہو گیا ہے, لیکن جو سرکار کا فرمان ہے, حضور فرماتے ہیں تمہارے والدین دونوں باپ بھی اور ماں بھی پردہ کر بھی جائیں پھر بھی ان کی روحانی توجہات تم پر متوجہ رہتی ہیں. سبحان اللہ. تمہاری خوشی انہیں خوش کرتی ہے اور تمہارا دکھ انہیں قبر میں بھی تکلیف دیتا ہے. بہترین اسلوب یہ ہے کہ خود بھی دعا کریں, خود پڑھ کے بخشیں, خود تلاوت کریں اور خود اپنی اماں جی کے لیے دعا کریں.